دام محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دانیہ اور ولید کی شادی ہو جائے گی۔ سعدیہ بیگم جو بہت خوش ہیں کہ اپنی بیٹی اپنے بھائی کے گھر دے کے شاید اس کا بھائی کے ساتھ رشتہ مزید مضبوط ہونے والا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ بینا جو ابھی تک تو سب سے بہت مسکرا کے مل رہی ہے، وہ سعدیہ بیگم کی بیٹی کو اپنی بہو بنا کے صرف اس لیے لے جا رہی ہے کہ سعدیہ بیگم سے گن گن کے اپنے بدلے لے سکے۔ وہ یہ کام شادی سے پہلے ہی شروع کر چکی ہے کیونکہ شادی ہال کی بکنگ کا سارا خرچہ وہ سعدیہ بیگم پر آلریڈی ڈال چکی ہے۔ مہندی، بارات اور ولیمہ تینوں فنکشنز اسی ہال میں کیے جائیں گے جہاں سونیا اور ارباز کی شادی ہوئی تھی، لیکن بینا نے ایک بار بھی یہ نہیں پوچھا کہ اس کا رینٹ کتنا ہے، تو سعدیہ بیگم کو آٹومیٹکلی پتہ چل جاتا ہے کہ تینوں فنکشنز کے اخراجات اسے ہی برداشت کرنا ہوں گے۔ لیکن سعدیہ بیگم جس طرح خوشی خوشی یہ تمام اخراجات برداشت کرنے کو تیار ہیں، اس پہ نہ صرف اس کے شوہر اور بیٹے کو افسوس ہوتا ہے بلکہ سونیا کو بھی شدید افسوس ہوتا ہے کہ میری تو مہندی کے فنکشن سے ہی امی نے صاف منع کر دیا تھا کہ یہ فضول قسم کی رسومات مجھے پسند نہیں، اور میرے سسرال والے جب زبردستی مہندی کے فنکشن میں آ ہی گئے تھے تو امی نے ان سے سیدھے منہ بات تک نہیں کی تھی۔ صرف سونیا ہی نہیں بلکہ اس کے سسرال والے، خاص طور پہ شاہین بیگم اور سارا بیگم یہ سب نوٹ کرتی ہیں، اور سارا بیگم تو شاہین بیگم سے کہہ ہی دیتی ہیں کہ سعدیہ بیگم کو دیکھ کے یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ وہی عورت ہے جسے ہم نے اپنے بیٹے ارباز کی شادی پہ دیکھا تھا۔ تب تو اس کے منہ پہ مستقل 12 بجے ہوئے تھے، لیکن اب تو اس کے دانت اندر ہی نہیں جا رہے۔ دوسری طرف سونیا نے چونکہ اپنی ساس شاہین بیگم سے مشورہ لیا تھا کہ مجھے اپنی چھوٹی بہن دانیہ کو شادی پہ کیا گفٹ کرنا چاہیے، تو شاہین بیگم نے یہی کہا تھا کہ گولڈ کی کوئی چیز گفٹ کر دو، وہ جب بھی پہنے گی اسے تمہاری یاد آئے گی۔ تو سونیا سوچتی ہے کہ ایکسٹرا خرچہ کرنے سے بہتر ہے کہ میں اپنی ہی ایگزسٹنگ جیولری میں سے کچھ نکال کے دانیہ کو گفٹ کر دیتی ہوں، لیکن ملک بلال بڑی چالاکی سے سونیا سے اس کی ساری جیولری ہتھیا لیتا ہے اور سونیا سے قسم بھی لیتا ہے کہ تم اس بارے میں اپنے شوہر کو یا اپنی ساس کو کچھ نہیں بتاؤ گی، ورنہ پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا الٹا سیدھا سوچیں، اور میں تو یہ جیولری تمہارے ہی فائدے کے لیے لے رہا ہوں۔ آج کل شادیوں میں جتنا سونا دکھاؤ اتنا ہی بری نظریں اور چور پیچھے لگ جاتے ہیں۔ میں تمہارا سارا زیور اپنے پاس سنبھال کے رکھوں گا اور جب بھی تمہیں ضرورت ہوگی میں تمہیں دے دوں گا۔ اب سونیا چونکہ ملک بلال کو قسم دے دیتی ہے تو یہ بات اپنے شوہر ارباز تک کو بھی نہیں بتاتی، لیکن اسے یہ حیرت ضرور ہوتی ہے کہ اس کے سسر نے اسے ساری جیولری لے کے آخر قسم کیوں دی، جبکہ دوسری طرف بلال سب گھر والوں کے جانے کے بعد ساری جیولری، سارا پیسہ جو ادھر ادھر سے ہتھیایا تھا اپنے سامنے رکھ کے دل ہی دل میں بہت خوش ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میرا خواب اس شہر کا سب سے امیر آدمی بننا ہے، جس سے جو کچھ ملے گا سب چھین لوں گا، کسی کے پاس کچھ بھی رہنے نہیں دوں گا اور بہت جلد شہر کا امیر ترین آدمی بن جاؤں گا۔ اور آنے والی ایپیسوڈ میں فائنلی دانیہ اور ولید کی بارات کا دن بھی آ جائے گا، جس پہ ظاہر ہے کہ سعدیہ بیگم بہت خوش نظر آئیں گی اور ان کو خوش دیکھ کے بہت سے لوگوں کے دل جل رہے ہوں گے۔ سب سے زیادہ جس کا دل جل رہا ہے وہ سعدیہ بیگم کی بھابھی بینا ہے، جو دانیہ کی ساس بننے والی ہے، اور سعدیہ کو یوں ہنستا مسکراتا دیکھ کر دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ ہنس لو سعدیہ ہنس لو، آج تمہاری ہنسی کا آخری دن ہے۔ جس آگ میں برسوں سے جل رہی ہوں، آج تمہاری بیٹی کو اپنے گھر بہو بنا کے لاتے ہوئے اگرچہ اس پہ مٹی کا تیل ڈالا جائے گا، لیکن میں اس آگ کو کبھی بجھنے نہیں دوں گی اور نہ ہی اپنی اس کمزوری کا کسی کو پتہ چلنے دوں گی۔ ہاں البتہ اپنی ذلت اور رسوائی کا انتقام تم سے ضرور لوں گی۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ سعدیہ بیگم کو اس قدر خوش دیکھ کر سونیا، ارباز، مراد حسین، حتیٰ کہ سارا بیگم کو بھی فلیش بیکس ہوتے ہیں اور وہ وقت یاد آتا ہے جب سونیا کو ارباز کے ساتھ رخصت کرنا تھا اور سعدیہ بیگم کا چہرہ بگڑا ہوا تھا، جیسے اپنی بیٹی کو شادی کر کے رخصت نہیں کر رہی بلکہ اس کا جنازہ نکال رہی ہوں۔ اب باقی سب تو اپنے ایموشنز پر کنٹرول کر لیتے ہیں اور چہرے پہ جھوٹی مسکراہٹ سجائے رکھتے ہیں، لیکن سارا بیگم سے یہ نہیں ہوتا۔
ان کے چہرے سے صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ سعدیہ بیگم کو اس طرح دانیہ کی شادی پر خوش دیکھ کر بہت زیادہ غصے میں ہیں کہ اگر وہ اپنی بیٹی سونیا کی شادی بھی اسی طرح خوشی خوشی کر دیتی تو ان کا کیا جاتا۔ جبکہ سعدیہ بیگم جب سارا بیگم کو مسلسل یوں غصے میں بیٹھا دیکھتی ہیں تو جا کے پوچھ ہی لیتی ہیں کہ سارا خیریت تو ہے، کیا ہوا آپ کو؟ جبکہ شاہین بیگم موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے فوراً پردہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں اور سعدیہ بیگم سے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کہتی ہیں کہ دراصل سارا کی طبیعت تو گھر میں ہی بہت خراب تھی، اس کے لیے تو آج شادی میں شرکت کرنا بہت مشکل تھا، لیکن میں نے ہی اسے مجبور کیا کہ دانیہ کی شادی ہے اور ہم قریبی رشتہ دار ہیں، شرکت تو کرنا ہوگی، تو بس میں اسے زبردستی لے آئی۔ لیکن سعدیہ بیگم کو لگتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ شاہین بیگم جھوٹ بول رہی ہیں۔ سارا بیگم یہ شادی کی رسومات دیکھ کر غصے میں بیٹھی ہیں، تبھی کہہ دیتی ہیں کہ اگر طبیعت زیادہ خراب ہے تو کوئی دوا لے لیں، اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو میں کوئی گولی دے دیتی ہوں۔ یہاں پر سارا بیگم بھی مزید خاموش نہیں رہتی اور طنز کے تیر واپس سعدیہ بیگم کی طرف پھینکتے ہوئے کہتی ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، ویسے بھی ابھی تک جتنی گولیاں آپ ہمیں دے چکی ہیں ہم سے تو وہی ہضم نہیں ہو رہی۔ اور سعدیہ بیگم کو پتہ چل جاتا ہے کہ سارا بیگم کا اشارہ کس طرف ہے، لیکن ان کی بلا سے کوئی سڑے یا مرے، وہ تو اس بات پر خوش ہیں کہ کئی سالوں بعد ان کے اپنے بھائی کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے والے ہیں۔ لیکن یہ تو سعدیہ بیگم آپ کو آگے جا کے پتہ چلے گا، کیونکہ بینا جب دانیہ کو یہاں سے رخصت کر کے لے جائے گی تو اس کے بعد اپنا اصل روپ سعدیہ بیگم کو دکھائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سعدیہ بیگم کا اس گھر میں داخلہ ہی بند کر دے، اور اپنے بیٹے ولید کو تو وہ پہلے ہی پٹیاں پڑھا چکی ہے۔ تبھی شادی کے فوراً بعد ہی ولید کا جو روپ دانیہ کے سامنے آئے گا، دانیہ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ وہی ولید ہے جو مہندی پر میری طرف محبت سے مسکرا مسکرا کے دیکھ رہا تھا۔ بات صرف یہیں تک نہیں بلکہ بینا آگے چل کے اپنے بیٹے کے دل میں یہ شک بھی ڈالنے والی ہیں کہ جیسے دانیہ کی ماں کا اندر ہی اندر نیاز حسین کے ساتھ چکر چل رہا تھا اور ادھر میرے بھائی کے ساتھ بھی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، تو دانیہ بھی سعدیہ بیگم سے کچھ کم نہیں ہے۔ شادی تو اس کی تمہارے ساتھ ہوئی ہے، لیکن میں نے کئی بار دانیہ کو آدھی رات کو چھپ چھپ کے کسی سے باتیں کرتے سنا ہے۔ بیچاری دانیہ کو اپنی ماں کے کیے گئے گناہوں کا عذاب بھگتنا ہوگا، لیکن دانیہ جو بہت سمجھدار اور بہت صبر والی بچی ہے، ویسے بھی وہ اپنی ماں کے ناگوار رویوں کو برداشت کرتے کرتے اب ان رویوں کی عادی ہو چکی ہے، تو وہ ولید اور بینا کے ہر رویے کا جواب خاموشی سے دے گی اور اپنی خدمت میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرے گی۔ لیکن دانیہ کا یہ صبر رائے گا نہیں جائے گا اور آگے چل کے ولید کو احساس ہو جائے گا کہ میں اپنی ماں کے کہنے پر دانیہ کے ساتھ رشتے میں بہت ناانصافی کرتا آیا ہوں۔ ہاں، البتہ دوسری طرف دانیہ کی بڑی بہن سونیا کا رشتہ بھی ارباز کے ساتھ خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ ایک طرف ملک بلال جو اب یہی چاہتا ہے کہ ارباز اور سونیا کا رشتہ ختم ہو جائے، کیونکہ ارباز سے جتنا فائدہ اس نے اٹھانا تھا وہ تو اٹھا لیا، جبکہ دوسری طرف فارا جو مراد حسین کو پسند کرنے لگی ہے، لیکن آگے چل کے دکھایا جائے گا کہ مراد حسین اپنے ہی آفس کی کسی لڑکی سے محبت کرنے لگا ہے اور اس سے شادی کرنے کا پلان بنا چکا ہے، اور جب یہ سب فارا کو پتہ چلے گا تو وہ غصے سے آگ بھگولا ہوگی اور ارباز سے کہے گی کہ اگر سونیا نے اپنے بھائی مراد حسین کی شادی مجھ سے نہ کروائی تو دوسری صورت میں آپ کو بھی سونیا کو طلاق دینا ہوگی۔ بہرحال ناظرین، بینا جیسی ساسیں تو بہت دیکھی ہیں، لیکن سعدیہ بیگم جیسی ماں میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ کیا آپ نے کبھی کوئی ایسی ماں دیکھی جو خود اپنی بیٹیوں کی زندگی برباد کرنے کی ذمہ دار ہو؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔